إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو هو الحي القيوم وأتوب إليه بے شک تمام تعریف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے. ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، مجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، مجھ سے توبہ کرتے ہیں، مجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں. ہم اللہ رب العالمین کی ایسی حمد بیان کرتے ہیں جو مکمل مسلسل مصلحدار ہو اور اس کی کے بعد دیگر نازل ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. ایسا شکر جس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے اور بے پناہ درود و سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. حاضرین جمعہ، میرے دینی ملی اسلامی بھائیوں، پردہ نشین خواتین و حضرات اور میری ماں و بہنوں، آج کے خطاب کا عنوان کیا قیامت نہیں آئے گی؟ اس دنیا میں منکرین قیامت اور منکرین برزخ کا فتنہ بھی عام ہے، اور ہمارا خطبہ اور ہمارے خطبات جس تسلسل کے ساتھ چل رہے تھے اور جس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ آج کے دور میں سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ کتاب و سنت کی بات کو اپنی عقل و فہم سے سمجھنا اور منہج سلف کو چھوڑ دینا، اس سے محروم رہنا. تو یہ منکرین قیامت اور منکرین برزخ کا مسئلہ بھی یہی ہے. وہ بھی کتاب و سنت کو اپنی ناقص عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور منہج سلف کو چھوڑ دیتے ہیں. جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی قیامت نہیں آنے والی، کوئی قیامت نہیں آنے والی، اصل میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان اور جانور میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی قیامت نہیں آنے والی، بڑے اتراتے ہوئے کرتے ہیں. یہ بتاتے ہیں کہ ان میں کتنا تکبر، کتنی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کوٹ کوٹ کر بھری ہے. تو آئیے قرآن مجید اس تعلق سے کیا کہتا ہے. کیا قیامت نہیں آئے گی؟ ہم قرآن کی سورہ قیامہ پر روشنی ڈالتے ہیں کہ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان نے یہ سمجھ لیا ہے
کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع کرنے والے نہیں ہیں؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہاں ضرور، بلکہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ صرف ہڈیاں نہیں، انسان کی پور پور کو درست کر دیں گے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اور انسان تو آگے آگے بھاگتا ہے نافرمانی کرنے کے لیے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ فاذا برق البصر، جب آنکھیں پتھرا جائے گی۔ وخسف القمر، جب چاند بے نور ہو جائے گا۔ وجمع الشمس والقمر، اور سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ کلا لا وزر، کوئی رائے فرا نہیں۔ الی ربها یومئذ، الی ربها یومئذ المستقر، آج صرف تیرے پروردگار کی طرف پناہ گاہ ہے، قرار گاہ ہے۔ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، آج انسان کو اس کے وہ اعمال جو وہ آگے اور پیچھے بھیج چکا ہے، چھوڑ چکا ہے، اس سے آگاہ کیا جائے گا۔ بل الانسان ولا نفسہ بصیرہ، اور انسان خود اپنے آپ پر گواہ ہے۔ ولو القى معاذیرہ، اگرچہ وہ کتنے ہی بہانے پیش کرے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو پڑھنے میں، اس کی تلاوت کو کرنے میں آپ زبان کو تیز تیز حرکت مت دو۔ انا علینا جمعہ و قرآن، اس کو جمع کرنا، محفوظ کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ فاذا قرأنہ فاتبع قرآن، جب ہم اس کی تلاوت کریں تو آپ کیا کریں؟ اس کو ریپیٹ کیا کریں، ہماری اتباع کریں۔ ثم ان علینا بیانا، اور اس کی وضاحت کرنا بھی کس کے ذمہ ہے؟ ہمارے ذمہ۔ کلا بل تحبون العاجلہ، اور یہ انسان جلدی مل جانے والی دنیا کی محبت رکھتا ہے۔ وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو بھول بیٹھا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کچھ چہرے رونق دار ہوں گے۔ الی ربہا ناظرہ، اور اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، اور اس دن کچھ چہرے بد رونق ہوں گے۔ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، اور سمجھ رہے ہوں گے کہ آج ہمارے ساتھ کوئی کمر توڑ معاملہ ہونے والا۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، اور جب روح ہستی تک پہنچ جائے گی تو کہیں گے کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، کوئی دم کرنے والا ہے۔ وظن انہ الفراق، اور سمجھ لیں گے کہ اب وقت جدائی آن پڑا ہے۔ والتفت الساق بالساق، اور جب پنڈلی سے پنڈلی ملا دی جائے گی۔ الی ربہا یومئذ، الی ربہا یومئذ المساق، اور اب تیرے پروردگار کی طرف چلنا ہے۔ فلا صدق ولا صلی، نہ تصدیق کی نہ نماز پڑھی۔ ولکن کذب وتولی، انکار کیا اور روگردانی کی۔ ثم ذهب الى اہلہ یتمتع، اور جب اپنے گھر والوں کی طرف گیا تو بڑا اتراتا ہوا گیا۔ اولی لک فاولی، حسرت ہے تجھ پر، حیرت ہے تجھ پر۔ ثم اولی لک فاولی، خرابی ہے تیرے لیے، ویل ہے تیرے لیے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان نے سمجھ لیا ہے کہ وہ بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا انسان ایک گاڑے پانی کا قطرہ نہیں تھا جو ٹپکایا گیا؟ ثم کان علقۃ فخلق فسوی، اور پھر اسے لہو کی شکل میں لوتھڑا بنایا گیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس کی تخلیق کی اور اسے درست کیا۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، اور پھر مرد اور عورت کی شکل میں اسے پیدا کیا گیا۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، اور پھر اللہ رب العالمین نے سوالی انداز میں کہا کہ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر نہیں ہے کہ انسان کو دوبارہ ویسے ہی پیدا کر دے۔ محترم حاضرین،
آج آدمی گناہوں اور سرکشی میں اتنا مبتلا ہو گیا، اتنا ڈوب گیا ہے کہ قیامت کا انکار کر رہا ہے، برزخ کا انکار کر رہا ہے، عذاب قبر کا انکار کر رہا ہے، کتاب و سنت کی بات کو اپنے عقل و فہم سے سمجھ کر اللہ کی نافرمانی کو اتر آیا ہے۔ لیکن یہ ساری گڑبڑ صرف منکرین کی قیامت میں نہیں، صرف منکرین برزخ میں نہیں، بلکہ ہم میں بھی پائی جاتی ہے، پائی جا رہی ہے۔ اسی لیے اس آیت کریمہ میں جو دوسری قسم اللہ رب العالمین نے کھایا، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، کہ میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی، برائی پر ملامت کرنے والے نفس۔ اللہ رب العالمین کا کسی مخلوق کی قسم کھانا شرک نہیں ہوتا۔ اگر ہم کسی مخلوق کی قسم کھائیں گے تو شرک میں شمار ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین کسی مخلوق کی قسم کھاتا ہے تو وہاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت بتانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں جو بات ذکر کی ہے، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس۔ تو یہ آیت کریمہ جہاں منکرین قرآن، جہاں منکرین قیامت، جہاں منکرین حدیث، جہاں منکرین برزخ کو دعوت دے رہی ہے محترم حاضرین، وہاں ہمیں بھی غور و فکر کی دعوت دے رہی ہے۔ انسان کو اپنے نفس کا تزکیہ کرتے رہنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ واضح طور پر اللہ رب العالمین نے فرما دیا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھ لو کہ کون قیامت کے لیے آگے کیسے اعمال بھیج رہا ہے، اور اللہ رب العالمین تمہارے عملوں سے باخبر ہے۔ تو نفس کا تزکیے پر ایک مسلمان، ایک مومن کی بہت گہری نظر ہونا چاہیے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ قیامت کے دن تمہارے اعمال تولے جائیں اس سے پہلے تم اپنے اعمال دنیا میں تول لو، کیونکہ جس شخصیت، جس ہستی کے سامنے تمہیں پیش ہونا ہے وہ تمہارے سارے رازوں کو جانتی ہے۔ نفس کے تزکیے کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ یہاں نفس، اس آیت کریمہ میں نفس سے مراد کیا ہے؟ ضمیر ہے، ضمیر جو انسان کو اس کی برائی پر ملامت کرتا ہے۔ یہ اس کیفیت کا نام ہے جس پہ خواہشات اور ارادے پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے 3 نفسوں کا ذکر کیا ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ بعض مفسرین نے 3 کا تذکرہ کیا ہے، بعض مفسرین نے 6 یا 7 کا تذکرہ کیا۔ تو نفس امارہ کیا ہے؟ جو انسان کو برائی پر ابھارتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے، تمہارا اس ساتھی کے بارے میں کیا خیال ہے جسے تم کھلاؤ پلاؤ، جس کا خیال رکھو، لیکن وہی تمہیں ذلیل کر دے، اور جس کو تم بھوکا پیاسا رکھو وہ تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ کرے، ایسے ساتھی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساتھی تو بڑا برا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس رب کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہ نفس ہے جو تمہارے پہلو میں، تمہارے ساتھ رہتا ہے، کہ جس کو ہم کھلاتے پلاتے ہیں، آزاد چھوڑ دیتے ہیں، وہی ہمیں رسوا کرتا ہے، لیکن اگر اس نفس کے ساتھ تقوی پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں تو ہمیں عزت دیتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے، پہلے شر ہے اور پھر تقوی۔ نفس میں پہلے شر ہے اور پھر تقوی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی، پہلے خیر کی دعوت دی اور پھر شر سے بچایا۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نفس کی کیفیت کیا بیان کر رہا ہے؟ کہ اس میں پہلے شر ہے اور پھر خیر ہے۔ آپ جنگل میں چلے جائیں گے اور جنگل میں جاتے ہوں گے، وہاں دیکھتے ہوں گے تو پیڑ پودے جو ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟
جنگلی ہوتے ہیں, کانٹے دار ہوتے ہیں یا پھلدار ہوتے ہیں؟ تو اکثریت جو جنگل میں جھاڑوں کی پیڑوں کی کیفیت ہوتی ہے وہ جنگلی ہوتی ہے اور کانٹے دار ہوتی ہے. اگر آپ کو وہاں پھلدار چیز چاہیے تو آپ کو وہاں پیڑ لگانا پڑے گا, سیب کے پیڑ لگانا پڑیں گے, انگور کے لگانا پڑیں گے, جام کے لگانا پڑیں گے, جو بھی آپ کو چاہیے وہاں آپ کو لگانا پڑے گا. تو معلوم کیا ہوا کہ نفس میں پہلے شر ہے اور پھر خیر ہے. آپ دیکھ لیجئے, یہ منکرین قیامت اور منکرین برزخ کا حال دیکھ لیجئے, ان کے جیسوں کا حال دیکھ لیجئے کہ یہ کفر و شرک کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں. اکثریت کفر و شرک کی طرف دوڑ کر جا رہی ہے, توحید کی طرف انہیں کھینچ کے لانا پڑتا ہے. بدعت, رسم و رواج کی دعوت کو فوراً قبول کرتے ہیں. کتاب و سنت, منہج سلف کی دعوت ان کو دینا پڑتا ہے. خرافات کی طرف فوراً راغب ہوتے ہیں اور سنتوں کی طرف, اچھائیوں کی طرف, بھلائیوں کی طرف, مساجد کی طرف انہیں بلانا پڑتا ہے. تو یہ نفس میں شر پہلے ہے اور خیر بعد میں. تو اس شر پہ قابو پانے کے لیے ہمیں خیر کی طرف کھینچ کے آنا پڑے گا, خیر کی دعوت کو قبول کرنا پڑے گا, خیر کی طرف جو بلا رہا ہے اس کی دعوت پر لبیک کہنا پڑے گی. یہ جمعہ بھی آپ کے لیے آزمائش. آپ نے اتنے جمعے ہیں ابھی تک سنے, بارش کے موسم میں نے بعض لوگوں سے بات کیا, جمعہ میں دکھائی کیوں نہیں دی, جمعہ میں آپ نظر کیوں نہیں آئے, ملاقات کیوں نہیں کی؟ کہتے بھائی بارش آ گئی. میں نے بارش نہیں آئی تھی, یہ آپ کی آزمائش تھی, یہ ہفتے بھر کی آپ کی آزمائش تھی. حدیث میں کیا آتا ہے کہ جب امام خطیب منبر پر بیٹھے ہمیں مسجد میں داخل ہونا ہے, اس سے پہلے اس میں داخل ہونا ہے. کیا ہم اس حدیث پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم نے اتنے اس شہر میں اہل حدیث مسجد قائم ہوئے اتنے سال ہو گئے, کیا ہم نے اس مسئلے میں اپنے نفس کا تزکیہ کر چکا ہے؟ کیا ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے دل میں یہ اطمینان محسوس کر سکتے ہیں کہ ہاں اس مسئلے میں درست ہوں, میں درست ہو گیا, میں درست تھا؟ نہیں. ہم جہاں دوسروں کو اصلاح کی کوشش کرتے ہیں, دعوت دیتے ہیں, وہیں ہم میں ہی یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ آج بھی زیر بحث. آج بھی اس پہ مطالبات ہوتے ہیں کہ جمعہ کی اہمیت, جمعہ کی فضیلت پر خطبہ دیا جائے. بڑے افسوس کی بات ہے محترم حضرات, اور اہل حدیث کے لیے تو بہت افسوس کی بات ہے کہ انہیں جمعہ کی فضیلت دکھائی جائے. بتائیے, جبکہ جمعہ کے لیے اذان دی جائے سارے کام دھندے چھوڑ دو, یعنی کام دھندہ حرام ہو گیا, لیکن ہمیں معلوم ہے شہر میں ایک مسجد اور دور ہے, تو ہمیں اس طریقے سے تیاری کرنا ہے, 2 گھنٹے پہلے سے تیاری کرنا ہے, اور خطیب کے منبر پہ آنے سے پہلے بیٹھ جانا ہے مسجد میں آ کے, اور بہت جلدی بیٹھ جانے کی بڑی فضیلت ہوتی. فضیلت میں جائیں گے تو بات کدھر اور نکل جائے گی. تو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ جہاں دوسروں کو ہم کہتے ہیں کہ وہ نفس کا تزکیہ کریں, وہاں ہمیں بھی اس کی اشد ضرورت ہے. تو نفس امارہ وہ ہے جو انسان کو برائی پر ابھارتا ہے, اور نفس لوامہ وہ ہے جو انسان کو اچھائی پہ ابھارتا ہے, اور اس میں جو برائی کا پہلو ہوتا ہے آتا ہے تو اس پر اس کو تنبیہ کرتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں نفس لوامہ کی قسم کھائی. اور تیسرا نفس ہے نفس مطمئنہ, جو اپنی کوششوں پر مطمئن ہو گیا, اس میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی, اگر ہوتی بھی ہے تو بہت کمزور ہوتی. تو نفس کے تزکیے کی دعوت دی گئی ہے اس آیت کریمہ میں کہ نفس کا تزکیہ ہونا ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے. کتنا ضروری ہے؟ اگر سوال کیا جائے کتنا ضروری, تو یاد رکھیں نجات بنا نفس کے تزکیے کے ممکن نہیں, ناممکن. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی نجات ہو جائے تو آپ کو اپنے نفس کا تزکیہ کرنا پڑے گا, اپنے اعمالوں پر غور کرنا پڑے گا, اپنی کوتاہیوں کو درست کرنا پڑے گا,
امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کامیاب تاجر وہ ہے جو اپنی تجارت کے تعلق سے سال میں ایک بار بیٹھ کے غور و فکر کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کہاں اس نے کون سا عمل کیا ہے اور اس سے پروفٹ ہوا ہے، اور اگر اس سے پروفٹ ہوا ہے تو وہ اس پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہے اور پھر ان اعمالوں کو اور اچھے سے انجام دیتا ہے تاکہ اس کی تجارت پروان چڑھے۔ اور اگر اسے سال بھر کا بزنس کا اندازہ لگانے میں پتہ چلتا ہے کہ میں نقصان میں ہوں، تو ان اعمالوں پر وہ غور کرتا ہے، ان چیزوں پر وہ غور کرتا ہے جو اسے نقصان پہنچا رہی ہے اور انہیں درست کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کامیاب تاجر کی مثال اسی لیے دی امام غزالی نے کہ یہاں پر آپ کو دعوت تزکیہ نفس کی دی جا رہی ہے کہ ہم بھی سال بھر میں اپنے اعمالوں کا محاسبہ کریں۔ سال بھر ہم نے نمازوں کی کیسی پابندی کی ہے، سال بھر ہم نے روزوں کی کیسی پابندی کی ہے، سال بھر ہم نے زکوٰۃ خیرات کی کیسے پابندی کی ہے، سال بھر ہم نے نیکیوں کے کیسے خلوص اخلاص کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ اعمال انجام دیے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تزکیہ نفس پر ایک بہت ہی پیاری دلیل عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب ان کا آخری وقت آیا، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی عشرہ مبشرہ میں سے غالباً، جب آخری وقت آیا، نبی کے جلیل القدر صحابی، دیکھیے بہت پیاری بات اس حدیث میں بتائی گئی ہے، ہم یا دوسرے لوگ جو اپنے اہل توحید ہونے پر یا اہل حدیث ہونے پر یا اہل سنت ہونے پر یا اہل بیت کو ماننے پر بڑے اطلاعات بڑے فخر کرتے ہیں اور پھولے نہیں سماتے ہیں، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ دیوار کی طرف منہ کر کے رو رہے، آخری وقت موت کے قریب ہے۔ بیٹے نے کہا، ابا آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا ہے اور آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوشخبری سنائی ہے؟ جنت کی خوشخبری۔ دیکھیے وہ کنفرم جنت کی خوشخبری ہے، کنفرم، ہمارا کوئی گارنٹی ہے؟ جب ان کے سامنے یہ بات کہی گئی، اگر ہمارے سامنے کوئی بات کہہ دے تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں، ہاں ہم تو۔ جلیل القدر صحابی کے سامنے ان کے بیٹے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سنا کے انہیں ہمت حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ آپ نے کیا جملہ ادا کیا معلوم؟ ہمارے عملوں میں سب سے افضل بات اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ کوئی بھی مسئلہ ہو توحید کی دعوت، کوئی بھی مسئلہ ہو توحید کی بات پہلے، کوئی بھی مسئلہ ہو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا تذکرہ پہلے۔ پھر آپ نے کہا ہے میرے بیٹے، میری زندگی میں 3 دور گزرے۔ پہلا دور جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید دشمن تھا، اتنا دشمن کہ اگر ان پر قابو پا لیتا تو انہیں قتل کر دیتا، اگر ایسی حالت میں انتقال کرتا تو میں جہنم میں جاتا، جہنمی ہوتا۔ پھر میری زندگی کا دوسرا دور آیا جب میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہہ کر اسلام قبول کیا۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں اسلام قبول کروں گا تو کیا میرے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عمرو بن عاص، تمہیں نہیں معلوم اسلام لانے کے بعد آدمی کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ مطلب یاد رکھے، گزشتہ گناہ کب کب معاف ہوتے ہیں؟ پہلا اسلام لانے کے بعد، دوسرا ہجرت کرنے کے بعد، اور تیسرا حج کرنے کے بعد۔ اسلام لانے کے بعد انسان کی زندگی کے گزشتہ گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے اور ہجرت کرنے والے کے بھی گزشتہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اب ہجرت اس کی کس نیت سے ہے یہ دیکھا جائے، دین کے لیے ہے، دنیا کے لیے، اور حج کرنے سے بھی اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب وہ حج کر بھی رہا ہے تو کس لیے دیکھا جائے؟ آج حج کے تعلق سے یہ سوچ، یہ فکر نہیں ہوتی کہ حج میرے پہ فرض ہے، مجھے سب سے پہلے حج کرنا ہے، بلکہ حج کرنا ایک فریضہ سمجھ لیا گیا ہے
کہ ہاں چلو ایک فریضہ ادا ہو گیا، اور دوسرا حج کرنے سے روزی میں بہت برکت ہوتی ہے۔ آج کل ہر کام میں آدمی کوئی ایسا عمل بتاؤ میری روزی میں برکت آ جائے۔ صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے ہم نے آپ کی بیعت اللہ رب العالمین کے لیے کی ہے، عمل اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے، روزیاں حاصل کرنے کی ایسی نیتوں سے کر رہے ہیں۔ صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے آپ کی بیعت اللہ کے لیے کی ہے، آج ہماری قوم کا ایک بڑا طبقہ ہر چیز اللہ کے نظام کے لیے کرتا ہے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ یہ کون سا منہج ہے؟ یہ منہج سلف کے خلاف ہے۔ تو حج کرنے سے بھی انسان کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حج کے تعلق سے ایک مسئلہ میرے ذہن میں بھی آیا ہے، میں نام بھول رہا ہوں، کسی امام کا قول ہے کہ اگر آدمی صاحب استطاعت ہے، اتنا پیسہ اس کے پاس ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے اور اس نے نہیں کیا تو کتنے ہوتے ہیں؟ ابھی مجھے گھر بنانا ہے، ابھی مجھے شادی کرنا ہے، ابھی میرے گھر پر کتنی ذمہ داریاں ہیں، وہ سب میں ادا کر لوں، اس کے بعد حج کروں گا، تو اب اس کی زندگی فطروں میں۔ ایسے امام غزالی کا ہی واقعہ ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا امام غزالی ایک مسئلے میں آپ سے اصلاح چاہتا ہوں، کیا پوچھنا چاہتا ہوں، حج کا ارادہ ہے۔ بولے پہلی بار کر رہے؟ بولے نہیں، بہت بار کر چکا ہوں، لیکن اس سال بھی حج کا ارادہ ہے۔ امام غزالی نے کہا میرے پڑوس میں ایک لڑکی ہے جس کی شادی نہیں ہو رہی ہے، اس کی شادی کے لیے اخراجات کی ضرورت ہے، اس کو دے دو۔ انہوں نے تھوڑی دیر سوچا، کہتا نہیں، ارادہ حج کا ہی ہے۔ لوگوں کے ذہن میں بات رہتی ہے نا، حج کروں گا روزی میں برکت ہوگی، فائدہ حاصل ہوگا۔ پھر امام غزالی نے کہا ایک بیوہ ہے اس کی مدد کرنا ہے، پھر اس نے تھوڑی دیر سوچا کہ نہیں، حج ہی کرنا۔ پھر امام غزالی نے ایک بیمار کا تذکرہ کیا کہ ایک بیمار ہے، اس کی تیمارداری کے لیے مال کی ضرورت ہے، اس میں مدد کر دو۔ اس نے کہا، سوچا تھوڑی دیر، کہا نہیں، حج ہی کر۔ امام غزالی نے بڑے سخت الفاظ کہے، اچھا سیر و تفریح کا ارادہ ہے تو جاؤ سیر و تفریح کرو۔ مال ہے اس کو صحیح جگہ لگانے کے بجائے لگا نیک کام میں ہی رہے ہیں، لیکن جہاں حق زیادہ تھا وہاں چھوڑ کے دوسری جگہ لگائیں گے تو پھر نیتوں کا خلل اور مسائل ہی ہو جائے۔ تو نفس کے تزکیے کی ایک انسان کو بہت ضرورت ہے محترم حاضرین، ایک مسلمان کو بھی ضرورت ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جو آگے فرمایا اَيَحْسَبُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو، یہ جو منکرین قیامت انکار کرتے ہیں نا، منکرین برزخ جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، ان تین آیتوں میں ان کی بات کا جواب بہت اچھا انداز ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہاں اللہ رب العالمین نے پہلے جو نفس اللوامہ کی قسم کھائی ہے، اس بات پر ذرا غور کیجیے، یہی منکرین قیامت کے سوال کا، اعتراض کا دندان شکن جواب ہوتا ہے۔ ایک مادہ اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر ایسا رکھا ہے جو اسے بھلائیوں پر ابھارتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ کوئی انسان دنیا میں ایسا ہے کہ وہ ساری چیزوں کو اچھا بولتا ہو، اس کو برا نہیں بولتا، یا ساری چیزوں کو برا بولتا ہو، کسی کو اچھا نہ جانتا ہو؟ کتنا بھی برا انسان ہوگا، کتنا بھی برا، وہ کچھ چیزوں کو اچھا جانتا ہوگا، سمجھتا ہوگا، اس کی عقل و فہم کے اعتبار سے۔ تو اگر قیامت نہیں آنے والی، برزخ قائم نہیں ہونے والی، اچھائی اور برائی کے فیصلے نہیں ہونے والے، اچھے اعمال اور برے اعمال کا انجام نہیں ملنے والا، تو اللہ رب العالمین نے انسان کی ذات میں یہ مادہ رکھا ہی کیوں؟ یہ مادے کی کیا ضرورت تھی؟ جب قیامت برپا نہیں ہونے والی اور جو عمل کیا دنیا میں مل جانے والا ہے، تو یہ اچھائی اور برائی کا فیصلہ کس لیے؟ یہ منکرین قیامت پر رد ہے، منکرین قیامت کو دندان شکن جواب ہے، کیونکہ وہ منکرین قیامت بھی اپنی سمجھ سے کچھ چیزوں کو اچھا سمجھتا ہے اور کچھ چیزوں کو برا سمجھتا ہے۔ کہ انسان تیرے میں یہ مادہ کس نے رکھا؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ
بلا قادرین ان نسوی بنانا، کیا انسان نے سمجھ لیا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع کرنے والے نہیں، بلکہ ہم اس کی پور پور کو درست کر دیں۔ محترم حاضرین، یہاں پر ہڈیوں کو جمع کرنا تو معمولی بات بتائی گئی ہے، بلکہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جو انگلیوں کی پوریں ہوتی ہیں نا، ان کو ویسے ہی درست کر دیں گے جیسے وہ دنیا میں تھی، ہو بہو سیم۔ آپ دیکھیں دنیا میں کتنے انسان ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کتنے انسان آئیں گے، اربوں خربوں، اور دستخط کے لیے کسی کا انگوٹھا لیا جائے اور اس کو چیک کیا جائے تو سب کے انگوٹھوں کے نشان الگ الگ ہوتے، میچ نہیں ہوتے، ایسی باریک باریک لکیریں، ایسی باریک باریک لکیریں ہاتھ کی اربوں خربوں انسانوں کی اللہ رب العالمین بروز قیامت واپس پیدا کر کے ویسے ہی بنا دیں گے۔ تم ہڈیوں کے تعلق سے سوال کرتے ہو کہ دوبارہ جمع کیا جائے گا، یہ ہم اس کو جلا دیتے ہیں، یہ ہم اس کو مار کے ہوا میں اڑا دیتے ہیں، یہ ہم اس کو قبر میں دفن کر دیتے ہیں، یہ بکھر جاتی ہے، ابھی کیسے جمع ہوگی، یہ کیسے جمع ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ ہڈیاں تو بہت معمولی چیز ہے، بہت آسان چیز ہے، وہ تمہاری انگلیوں کے پور پور کو ویسے ہی بنا دے گا، اس پر وہ قادر ہے جیسے دنیا میں تھی۔ یہ ہے اللہ رب العالمین، اسے کہتے ہیں رب کائنات۔ ہاں، وہ منکرین قیامت جس کو اپنا رب سمجھتا ہے، وہ منکرین قیامت جس کو اپنا معبود سمجھتا ہے، جس کو خدا سمجھتا ہے، اس میں یہ کوالٹی نہیں ہوگی، اس میں یہ کوالٹی نہیں ہے، اس میں تو یہ بھی کوالٹی نہیں ہے کہ وہ اس کا رب، اس کا بھگوان، اس کا خدا خود اپنے آپ کو ایسی شکل میں بنا دے، تو وہ اس پہ قیاس کر کے اللہ رب العالمین کے تعلق سے بدگمانی پال لیا۔ وہ اللہ ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اس میں ایک پیغام ہے محترم حاضرین، یہ ہم لوگوں کو، ہمارے بچوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آج جس طریقے سے فتنے عام ہیں، جس طریقے سے لوگ اعتراضات کر رہے ہیں اسلام پر، ہمیں بھی ان کے جواب میں ایسی ہی تیاری کرنا چاہیے کہ تم ہڈیوں کے تعلق سے سوال کرتے ہو، رب تو وہ ہے جو انگلیوں کی پور پور کو ویسے ہی درست کر دے گا جیسے وہ دنیا میں تھی۔ عقل میں نہیں آئی نا بات؟ وہ اپنے پیدا ہونے کو وہی دیکھ لے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو کیسے پیدا کیا۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کہ ایک گارا تک پانی کا قطرہ تھا جو ٹپکایا گیا، پھر وہ خون کا لوتھڑا ہوا، پھر وہ گوشت بنا۔ اب اس سے پہلے اگر وہ غور کرے گا تو اس کے باپ، اس کی ماں نے کہاں سے کون سی غذا کھائی، وہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے جمع کر کے وہاں رحم میں پہنچائی۔ انسان کا کام صرف ٹپکانا ہے، بنانا نہیں ہے۔ میں نے پیدا کیا، ارے تو کیا پیدا کرے گا؟ اگر وہ بگاڑ دے ذرا سا، اولاد کے لیے محروم ہو جائے گا، روتا پھرے گا، اولاد نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہو رہا ہے، بابا یہ کر دو، وہ کر دو، یہاں سے کر دو، علاج کرا دو۔ انسان کا کام صرف ٹپکانا ہے، پیدا کرنا اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ آپ غور کریں اللہ رب العالمین نے کیسے کائنات کا نظام بنایا ہے کہ کیسے غذائیں گھوم گھوم کے انسان تک پہنچتی ہے، جمع ہوتی ہے۔ اور انسان کی اگر سائنس کے اعتبار سے آدمی اسٹڈی کر لے، انسان کے جسم کی سائنس کے اعتبار سے، اس لیے بولا ہے کہ اسلام سائنس کا محتاج نہیں ہے کہ اسلام کو ثابت کرنے کے لیے سائنس کی مثال دی جائے، لیکن آج لوگوں کی سوچ ویسی ہے۔ تو اگر وہ غور کر لینا جسم پر تو اسے پتہ چل جائے گا کہ انسان کا پورا جسم، ہر ایک جسم کا جز، قطرہ قطرہ سیل پر ہے، چھوٹے چھوٹے سیل ہیں، اور وہ سیل ایک جیسا کام کرتے ہیں۔ ان سیلوں میں کبھی کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی جب تک اللہ رب العالمین کا حکم۔ ہر چیز کا ایک سیل جو دکھائی بھی نہیں دیتا۔ تو جو اللہ رب العالمین برزخ قیامت میں کیسے زندہ کرے گا، اگر وہ یہی غور کر لے دنیا میں، اس سے بہت ساری چیزیں نظر آتی۔ تو کچھ برزخ کے منکر بھی ہیں کہ قبر میں عذاب نہیں ہوتا، اور بولے ہم نے قبر کو کھول کے دیکھا ہے۔ قبر کو کھولنے کے بعد دیکھتے ہیں تو حدیث میں بتایا جاتا ہے قبر گناہگار کے لیے سنبھالتی اور نیک کے لیے کشادہ ہو جاتی۔ ہم نے کھول کے دیکھا، نہیں ہوتی۔
لوگوں کو یہ نہیں معلوم، اتنا سا آسان سا قاعدہ اسلام پر یقین رکھتے ہیں، اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ایسے لوگ سوال کرتے ہیں کہ عذاب قبر نہیں ہے، اور عذاب قبر اگر ہے بھی تو یہاں نہیں، برزخ میں، یعنی برزخ کی دنیا میں، دنیاوی قبر میں نہیں۔ عذاب قبر دنیاوی قبر میں ہے محترم حاضرین، یہ نہیں کہ برزخ میں ہوگا اور دنیاوی قبر میں نہیں ہوگا۔ اصل میں ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا ایمان غیب کی باتوں پر ایمان لانا، وہ چاہتا ہے کہ میں حس سے ہر چیز سوچوں، جو میرے حس میں آ جائے وہ صحیح ہے، مجھے دکھائی دے تو صحیح ہے، نہیں دکھائی دے صحیح نہیں ہے۔ تو پھر تیرے میں اور جو انکار کر رہا ہے اس کے ایمان میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی تو ہر چیز دیکھ کر ایمان لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ دیکھو ہمارے بھگوان کو دیکھ رہا، ارے تینوں کہاں دیکھ لیا بھائی؟ تو نے تیرے بھگوان کو کہاں دیکھ لیا؟ بولے مورت ہے، ارے تو اس کا عکس ہے، بھگوان کو کہاں دیکھا؟ تو عالم برزخ کی جو کیفیت ہے وہ صرف میت محسوس کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم سوتے ہیں، ہم خواب دیکھتے ہیں، تو بعض دفعہ خواب میں ہم اچھی چیزیں دیکھتے ہیں، بعض دفعہ بری چیزیں دیکھتے ہیں، بعض دفعہ ڈر سہم جاتے ہیں، ہوتا ہے نا؟ اب اس کیفیت کو صرف سونے والا ہی محسوس کر سکتا ہے، اس کے پاس سونے والا محسوس کر سکتا ہے۔ تو جب دنیا کی زندگی میں اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں نیند کی حالت میں اچھا برا ڈراونا ہر چیز محسوس کرا سکتا ہے، تو برزخ کی زندگی میں اس کے لیے کیا سا مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل کام ہے؟ ایک مسلمان اگر خواب دیکھتا ہے اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو یقیناً اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ اگر صحابہ نے دیکھا ہے تو صحابہ تو اللہ کے نبی کو پہچانتے تھے، تو یقین ہے کہ صحابہ نے کہ بات کنفرم سچی ہے۔ اس کے بعد جو آدمی بولے گا اس کی بات کا اعتبار نہیں ہے، جھوٹ بھی بول سکتا ہے کہ اس نے تو دیکھا نہیں، لیکن اگر دیکھا ہے تو یقیناً اللہ کے نبی کو دیکھا ہے۔ شیطان اللہ کے نبی کی شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اب صحابہ وہاں موجود نہیں ہے، نبی کے پاس دور ہے، یا نبی انتقال کر کے دنیا سے چلے گئے اور خواب میں دیکھ رہے ہیں، تو ایک شخص دنیا میں ہوتے ہوئے خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھ لے رہا ہے، یا آج کا مسلمان اللہ کے نبی کو دیکھ رہا ہے جبکہ اس نے اللہ کے نبی کو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ تو جب دنیا کی زندگی میں اللہ رب العالمین اس کیفیت سے انسان کو گزار سکتا ہے تو برزخ کی زندگی میں کیوں نہیں گزار سکتا؟ برزخ کا معاملہ میت خود محسوس کرتی ہے، وہ آپ کو حس کے طور پہ دکھائی نہیں دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، جبریل امین آ رہے ہیں، وحی نازل ہو رہی ہے، صحابہ کو دکھتا تھا، وہی صحابہ کو سنائی دیتی تھی، فرشتے صحابہ کو آتے دکھائی دیتے تھے؟ نہیں، لیکن اللہ رب العالمین کبھی کبھی ان چیزوں کو ظاہر کر دیتا، کبھی کبھی مثال کے طور پر ان کو بتا دیتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کبھی وحی نازل ہوتی تھی تو صحابہ اکرام کے سامنے اللہ رب العالمین کو سنا بھی دے، اور کبھی کبھی فرشتہ انسان کی شکل میں آ جاتا، صحابہ اکرام دیکھ بھی لیا کرتے، کبھی کبھی دکھا دیتا ہے نا۔ اس دنیا میں جنات دندناتے پھرتے ہیں، یقین ہے نا، اس کے اثرات ہم دیکھتے بھی ہیں، ہر ایک کو جنات دکھتا ہے کیا؟ لیکن کسی کسی کو دکھ جاتا ہے۔ اب جس کو دکھ جاتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی؟ تو میت کا تعلق اس کے اپنی ذات سے ہے۔ اگر قبر میں اس کو دفن کیا گیا ہے اور اس پہ عذاب قبر ہو رہا ہے، وہ محسوس کر رہا ہے۔ اگر وہ دب رہی ہے وہ محسوس کر رہا ہے، اگر وہ کشادہ ہو رہی ہے وہ محسوس کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر اجتماعی قبر بنا دے، کہیں کوئی سیلاب آ گیا، کوئی جنگ ہو گئی، کہیں کوئی فساد ہو گیا، بہت سارے لوگ مر گئے، شہید ہو گئے، جیسا ابھی لیبیا میں ہوا، اتنے لوگ وہاں پر زلزلے میں انتقال کر گئے، شہید ہو گئے، کہ اجتماعی قبریں بنانا پڑ رہی ہے، 100 سے سینکڑوں لوگوں کو ایک ساتھ دفن کرنا پڑ رہا ہے۔ اب اس میں کوئی نیک بھی ہے، کوئی بد بھی ہے، اب کسی پہ عذاب بھی رہے اور ساتھ نہیں ہے، تو کیا بازو والے کو محسوس ہوگا؟ اگر وہ اپنی عقل اپنی حس سے سوچے گا کہ اس کا عذاب تو اس کو ہونا چاہیے۔ تو عذاب قبر دنیا کی قبر میں ہی ہوتا ہے، اس کا تعلق میت کے ساتھ ہے، وہ آپ محسوس نہیں کر سکتے، وہ آپ دیکھ نہیں سکتے۔ ہاں یہ الگ بات ہے اللہ رب العالمین دکھا دے، کسی کسی قبر دھس جاتی ہے، کسی کسی قبر میں آگ لگ جاتی ہے، کوئی قبر کھل جاتی ہے تو مردہ ایسا ہی پڑا رہتا ہے جیسے سالوں پہلے دفن کیے تھے، سیم ویسے دکھا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کبھی چاہے گا تو دکھا دے گا،
ورنہ آپ نہیں دیکھ سکتے. آپ کو غیب پر ایمان رکھنا. تو یہ منکرین قیامت بڑے اتراتے ہیں. ثم ذهب الى اهله يتمتع، اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو اتراتے ہوئے جاتے ہیں. بڑے ہی اترا کے کہتا ہے کوئی قیامت آنے والی نہیں. اس بیوقوف کو معلوم ہونا چاہیے کیا تیرے کو موت نہیں آنے والی؟ موت کیا ہے؟ موت کا لغوی معنی کیا ہے؟ اس کے لیے قیامت ہی تو ہے. جیسے ہی آنکھ بند ہوگی جو جو وعدے اللہ اور اس کے رسول نے کتاب و سنت میں آخرت کے تعلق سے کیے ہیں سب دیکھ لے گا. آنکھ بند ہونے سے پہلے ہی ان ملائکہ کو دیکھ لے گا کہ ایک دائیں طرف آ کے بیٹھتا ہے، ایک بائیں طرف آ کے بیٹھتا ہے، اور تیسرا آگے روح نکالتا ہے. اچھی ہوتی ہے تو اچھا والا لے جاتا ہے، بری ہوتی ہے برا والا لے جاتا ہے. اور اگر نیک ہوتا ہے بد ہوتا ہے تو بد کو تو وہیں کوٹائی شروع ہو جاتی ہے، وہیں اس کی پٹائی شروع ہو جاتی. اور جب فرشتے اس کی روح کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے سورہ کاف تو اس کا نقشہ کھینچا ہے. جب دیکھ تیری نگاہ تیز ہے، جہاں تک دیکھ سکتا ہے دیکھ لے. ابھی نظر محدود ہے، ایک حد تک دیکھ سکتی ہے، اس لیے ہمیں یقین نہیں ہوتا. جیسے آنکھ بند ہوگی اللہ رب العالمین اس کی اتنی وسعت بڑھا دے گا پھر سب چیزیں دیکھے گا، یقین کرے گا، اور افسوس کے سوا پھر کوئی کام نہیں رہے گا، کوئی چیز نہیں بچے. محترم حاضرین، آج منکرین قیامت، منکرین برزخ، منکرین قرآن، منکرین حدیث، منکرین صحابہ کا فتنہ عام ہے. اس کی اصل وجہ، اصل گڑبڑ کیا ہے؟ منہج سلف کو چھوڑ کر کتاب و سنت کی بات کو اپنی عقل سے سمجھنا. ایک شاعر نے بہت بہترین شعر کہا ہے، یہ جملہ آپ یاد رکھ لیجیے. ایک شاعر نے شعر میں جو الفاظ ادا کیے ہیں، یہ جملہ اگر آپ یاد رکھ لیں آپ اس فتنے سے محفوظ رہیں گے. اور وہ شعر کیا ہے کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اپنے بیمار فہم ادراک سے صحیح باتوں میں طعن و تشریح کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں صحیح باتوں میں. مسئلہ کیا ہے؟ ان کی سمجھ، ان کا ادراک بیمار ہے، منہج سلف سے محروم ہے، صحیح باتوں میں طعن و تشریح کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ عقل پسند. امام ابن تیمیہ نے ایک اصول بیان کیا ہے، یہ اصول کو بھی آپ گانٹھ باندھ لیں، آپ کو پوری تصویر کلیئر نظر آئی. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کتاب و سنت نے کوئی ایسی بات نہیں بتائی ہے جو صحیح عقل کے خلاف. کس کے خلاف؟ صحیح عقل کے خلاف. عقل سلیم ہوتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں بتائی ہے جو عقل سلیم کے خلاف ہو. ہاں، عقل کے طور پر وہ بات تعجب خیز ہوتی ہے، حیرت ناک ہوتی ہے. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین عرش پہ مستوی ہے، 7 آسمان ہے، اس کے اندر اوپر اللہ رب العالمین بلند ہوا. اب یہ اس کی عقل کے اعتبار سے تعجب ہے، حیرت ناک بات ہے. تو اب چاہیے تھا کہ وہ غیب پر ایمان لاتا. وہ ایمان لانے کے بجائے کیا کرا؟ اپنی عقل کو اس میں دوڑانے لگا اور شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گیا، طعن و تشریح میں مبتلا ہو گیا، عیب جوئی میں مبتلا ہو گیا. بہت پیارا آسان سا اصول ہے، آپ اس اصول کو اپلائی کریں، آپ کو ہر آدمی کی پکچر صاف نظر آئے گی اور پتہ چلے گا کہ یہ شخص عقل پسند ہے، جس نے اپنی عقل کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. یہ بھی شرک ہے. جیسے بت کی عبادت کرنا شرک ہے، قبروں کی عبادت کرنا شرک ہے، عقل کی عبادت کرنا بھی شرک ہے. اس نے اپنے نفس کو اپنا رب بنا لیا ہے. آپ ان عقل پسندوں سے پوچھے، بولتے قیامت نہیں آئے گی. کوئی قیامت نہیں آنے والی. پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے ہنس کے بول رہا ہے. اس عقل پسند سے پوچھے اگر یہ قیامت نہیں آنے والی تو ذرا بتا، قرآن حدیث کو سائیڈ میں ہٹا اور ایک دلیل تو دے کہ قیامت نہیں آنے والی. یہ بدبخت کتاب و سنت کی بات کو پڑھ کے بولتے ہیں. ان کے پاس کون سی کتاب تھی؟ ان کے پاس کون سی دلیل تھی؟ کوئی دلیل تھی؟ کوئی دلیل نہیں ہے. کتاب و سنت کی بات ہی کو پڑھتے ہیں اور پھر اعتراض کرتے ہیں. کتاب و سنت کو سائڈ سے ہٹا، منکرین حدیث، صحابہ کا دشمن سائڈ میں ہٹا. بتا تیرے پاس کون سی بک ہے صحابہ کے تعلق سے قانون تشریح پر؟ تیرے پاس کون سی دلیل ہے کتاب و سنت کی بات پر اعتراض کرنے پر؟ کوئی دلیل نہیں.
انہیں غیب کی باتوں پر ایمان لانا چاہیے تھا، یہ تان و تشنی اور عیب جوئی پر اتر گئے۔ عقل پسندی، عقل کی عبادت کرنا، نفس پرستی، یہ فتنہ بھی آج عام ہے محترم عزیز، لیکن اس کی اصل وجہ منہج سلف سے محرومی ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو بیمار فہم و ادراک کے سبب صحیح باتوں میں تان و تشنی کرتے ہیں اور عیب جوئی کرتے ہیں۔ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کتاب و سنت کا علم فہم سلف صحابہ کے مطابق سیکھے۔ نجات اسی کے ساتھ مشروط ہے، نفس کا تزکیہ اسی منہج پر ہونا چاہیے، تبھی اس کو نجات ملے گی، نجات ہوگی، ورنہ نجات اس کے لیے مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کی بات کو کی طرف سے سمجھنے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔